MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ احمدیت گزشتہ ایک لمبے عرصے سے جس غیر معمولی ابتلاء میں سے گزر رہی ہے، یہ ابتلاء کا دور ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور تاریخ ساز ہے۔ وہ تمام مذاہب کی تاریخ جو مختلف کتب مقدسہ میں پڑھا کرتے تھے، جن کا ایک بہت ہی عمدہ ریکارڈ قرآن کریم میں محفوظ فرمایا اور یکجائی صورت میں تمام بنی نوع انسان کی مذہبی تاریخ کے اہم نکات کو اکٹھا کر دیا۔ اس کے مطالعہ کے وقت ہم آدم سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک کی سب تاریخ کے اہم نکات سے واقف ہو چکے ہیں، اور وہ سارے امور جو مختلف انبیاء کے زمانوں میں ظہور پذیر ہوئے، جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے دیکھے اور اس زاویے سے رونما ہوتے دیکھے جس زاویے سے گزشتہ زمانوں میں انبیاء کی جماعتیں دیکھا کرتی، اس زاویے سے نہیں جس زاویے سے انبیاء کے دشمن اس تاریخ کو ایک خاص طور پر مشاہدہ کیا کرتے۔ دو ہی دائرے ہیں جن میں مذہبی تاریخ مختلف وقتوں میں عملی صورت میں رونما ہوتی رہی۔ ایک صداقت کا دائرہ جو اس آواز سے شروع ہوا ہوتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے، خدا نے مجھے بنی نوع انسان کے لیے یا ان بنی نوع انسان کے نمائندہ بنا کے بھیجا۔
جس طرح پانی میں آپ ایک پتھر پھینکیں تو اس سے دائرے کی لہریں بننی شروع ہو جاتی اور وہ لہریں پھیلتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے جب ایک انسان ایک دعویٰ کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جس میں بظاہر سطح پر کسی قسم کی کوئی لہر دکھائی نہیں دیتی تھی، ایک پتھر پھینک دیا اور پتھر کے نتیجے میں چاروں طرف لہروں کا تموج پھیلتا ہوا دکھائی دینے لگتا ہے. اس تموج کے ساتھ ساتھ وہ آواز بھی پھیلنے لگتی ہے اور اس آواز کی پہنچ کے دائرے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے برعکس ہم اور کثرت سے اس پانی کی جھیل پر پتھر برستے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ پتھر مخالفانہ لہریں پیدا کرنے والے پتھر، اور اس کثرت کے ساتھ ان کی بوچھار ہوتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی لہر یا پہلی لہروں کا تموج کلیتاً نئے پتھروں کی بارش کی جاری کردہ لہروں میں ڈوب جائے گا اور سطح ہستی سے مٹ جائے. یہ وہ خاص تاریخ کا دور ہے جسے میں تاریخ ساز دور کہتا ہوں اور جس میں سے اب ہم گزر رہے ہیں. اور جب آپ وسیع نظر سے اپنے ماضی کو دیکھیں، آپ یہ معلوم کر کے حیران ہوں گے کہ ہمیشہ وہ پہلا پتھر جس نے لہروں کا ایک آغاز کیا تھا، باوجود اس کے کہ اس کی مخالفانہ اٹھنے والی لہریں اس سے بہت زیادہ تموج میں شدید ہوا کرتی، باوجود اس کے کہ ایک چھوٹے سے پتھر کی لہر پیدا کردہ لہر کے مقابل پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ چٹانیں اس پانی پر برسنے لگی ہیں اور مخالفت کا ایک طوفان برپا ہو. لیکن حیرت کے ساتھ آپ ہمیشہ یہ بات مشاہدہ کریں گے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تموج کی شدید لہریں جو خدا کے نام پر جاری شدہ آواز کے مقابل پر پیدا ہوئی تھیں، وہ مٹنے لگتی ہیں اور وہ کمزور سی آواز جو ایک ہلکی سی خوشنما لہر کی صورت میں پھوٹی تھی، وہ دن بدن طاقتور ہوتی چلی جاتی اور اس کی لہروں میں مزید توانائی آنی شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے طوفانی تموج پر بھی وہ لہر غالب آ جاتی. لیکن یہ بعد میں ہونے والی باتیں ہیں اور بہت دور کا انسان جب زمانے میں مڑ کر دیکھتا ہے تو اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور تمام مذاہب کی آغاز کی تاریخ اور آغاز کے بعد رونما ہونے والے واقعات اور ان واقعات کے بعد کی پھر لمبی تاریخ بالکل اسی مضمون کو دہراتی چلی جاتی ہے جس کو میں نے آج ایک تمثیل کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی. ترجمے کا کیا انتظام ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ ترجمے کا انتظام یہ ہے کہ جب میں کتاب ختم کر لوں گا اس کے بعد پھر ترجمہ ہوگا، اس لیے مجھے بیچ میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بسا اوقات یہ انتظام ہوا کرتا ہے کہ یا تو پہلو بہ پہلو ترجمہ ہوتا ہے اور ایسے آلات مہیا کر دیے جاتے ہیں کہ سننے والے براہ راست مجھے بھی سن سکتے ہیں اور ترجمہ بھی، لیکن بعض دفعہ ٹکڑوں میں کیا جاتا ہے. یہاں چونکہ سویڈن میں اس پہلو سے پہلے توجہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ جب خطبہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر مزید کم و بیش اتنے ہی وقت کے لیے احباب بیٹھیں گے اور اس وقت ان کے سامنے ترجمہ پیش کیا جائے. آئندہ سے اس طریق کو بدلنا چاہیے. جس طرح کہ آج کل جدید دنیا میں ایسے آلات مہیا ہو چکے ہیں جن کے ذریعے ایک تقریر کے دوران پہلو بہ پہلو ترجمہ ہو سکتا ہے اور اس ترجمے کو سننے کے لیے وہ آلے جو کانوں کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں وہ مہیا ہوتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ جس طرح باقی دنیا میں جماعتیں جدید زمانے میں داخل ہو چکی ہیں، آپ بھی
جدید زمانے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. بہرحال میں جو مضمون بیان یہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں اس جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے اس زمانے میں کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ باریک کمزور سی لہر جو پہلے پتھر کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی یہ کسی طرح بھی ان مخالفانہ لہروں کے اوپر غالب آ سکے. چنانچہ آپ کسی بھی مذہب کے آغاز میں جا کر دیکھیں اور کسی مذہب کے اندر پیدا ہونے والی نئی الہی تحریکات کا جائزہ لیں، ہمیشہ آپ کو بلا استثناء یہی بات دکھائی دے گی کہ جس تموج کے دور کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ آغاز کا دور، اس میں آپ کی عقل یہی نتیجہ نکالے گی کہ مخالفانہ لہریں بہت زیادہ ہیں، بہت شدید ہیں، بہت قوی ہیں، اور اس شدت اور جوش کے ساتھ یہ پہلی آواز کو دبانے کے لیے اٹھ رہی ہیں کہ پہلی آواز کی بقا کا کوئی سوال باقی نہیں. لیکن بلا استثناء ہر دفعہ عقل کا یہ فتویٰ جھوٹا نکلتا ہے. بلا استثناء ہر دفعہ تاریخ بالآخر یہی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتی کہ خدا کی طرف سے اٹھنے والی آواز لازماً غالب آتی اور اس کی قوت کے گزرنے کے ساتھ اتنے کی بجائے اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی، اور زیادہ بلند ہوتی چلی جاتی، اور زیادہ شدید ہوتی چلی جاتی. جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب لہریں اٹھتی ہیں تو وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ کمزور پڑتی چلی جاتی. بس یہ پہچان ہے الہی طاقت سے اٹھنے والی لہروں کی، اور دوسری یعنی وقت کے ساتھ مٹ جانا یہ پہچان ہے مخالفانہ لہروں کی نوعیت کی. ان کی نوعیت سے آپ پہچان سکتے ہیں. بس اسلام کی تاریخ پر بھی ان حالات کا کو جسماں کر کے دیکھیں، حضرت مسیح کی تاریخ پر یا مسیحیت کی تاریخ پر ان حالات کو جسماں کر کے دیکھیں، بلا استثناء آپ کو یہی نقشہ ابھرتا دکھائی دے گا. پھر بعض نقوش مٹتے دکھائی دیں گے اور بعض نقوش ابھرتے دکھائی دیں گے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ اعلان فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو ایک آواز کے مقابل پر اس قدر شدید مخالفت کی لہریں اٹھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس آواز کو قادیان کے دائرے سے باہر نکلنے نہ دیا جائے اور اس کا گلا اسی گھر میں گھونٹ دیا جائے گا جس گھر سے یہ آواز اٹھی. یہ تاریخ کی پہلی گواہی تھی. لیکن اس کے برعکس خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اور فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے تجھے ایک پیغام عطا کیا ہے، میں ہی اس کے پھیلانے کا ذمہ دار ہوں، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں. آج سے 100 برس پہلے جن حالات کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں یہ دیوانے کی بڑھ معلوم، کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. اتنی شدید مخالفت کے باوجود اس آواز کو کسی قسم کی بقا نصیب ہوگی. خدا یہ کہ یہ مخالفانہ آوازوں پر غالب آنا شروع ہو جائے گی. اس پہلو سے جب آپ احمدیت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی اور صداقت کے پیمانے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ اپنی ذات میں اتنا یقینی سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا پیمانہ ہے کہ جو نتیجہ یہ پیمانہ نکالتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کی ہر مذہب کی تاریخ اسی پیمانے پر جانچی جا سکتی ہے اور سچ اور جھوٹ کی تمیز اسی طرح ہو سکتی ہے. اب دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل پر کون کون سی آوازیں تھیں. اس بات کو آپ یاد رکھیں اور ہمیشہ اس کو یاد رکھیں تاکہ آپ کو اپنے مخالفت کے دور کے وقت کسی قسم کی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اپنے ماضی پر نگاہ کریں، خدا کے اس سلوک کو پیش نظر رکھیں جو اس نے ہمیشہ جماعت احمدیہ سے کیا، اور پھر اس سے طاقت حاصل کر کے اپنے ابتلاء کے دور کو اپنے لیے آسان بنانے کی کوشش.
یہ وہ سبق ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعویٰ کیا تو بحیثیت مسلمان کوئی گروہ نہیں تھا جس نے آپ کی تائید کی. جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے. ایسے دوست جو جان فدا کرنے والے تھے وہ جان کے دشمن بنے. ایسے ایسے علماء جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا حسن ظن رکھتے تھے کہ ان میں سے بعض نے، جیسا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اعلان کیا کہ جب سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اسلام کے دفاع میں اس شان کا لڑنے والا مجاہد ساری اسلامی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں. اور اس نے لکھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے مبالغے سے اور ایشیائی مبالغے سے کام لیا ہے تو کوئی ایک نکال کے تو دکھاؤ جو 1300 برس کے اندر اس شان کا مجاہد کسی دنیا کے ملک یا کسی مسلمانوں کی جماعت نے پیدا کیا. یہ الفاظ تو میرے اس کے نہیں ہیں، مگر یہی مضمون اس سے زیادہ قوت کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مولوی محمد حسین صاحب ثناء اللہ نے، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اپنی تحریرات میں لکھا. اور جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا تو اچانک ایسی کایا پلٹی کہ اس نے یہ اعلان کرنا شروع کیا، اور بانگ دوہر نے اعلان کرنا شروع کیا کہ میں نے اس شخص کو اٹھایا تھا اور اب میں ہی اس کو گرا کے دکھاؤں. اور جو کچھ میں نے اس کی تائید میں لکھا تھا اس کے برعکس میں اس قدر زور لگاؤں گا، ایسی کوشش کروں کہ اس کا نام دنیا سے مٹا کے چھوڑوں. اور اپنے اس دعوے میں اس نے اپنی ساری عمر گنوا دی. اس حد تک، اس شدت کے ساتھ اس نے بظاہر اپنے کیے پر پانی پھیرنے کی کوشش کی اور اپنے بنائے ہوئے کو مٹانے کی کوشش کی کہ مذہب کی دشمنی کی تاریخ میں کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس طرح ایک مقصد کے لیے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، کلیتاً وقف ہو جائے. مولوی محمد حسین صاحب کے سارے سفر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے سفر بن گئے. وہ عرب دنیا تک پہنچا، جہاں جہاں اس کی آواز پہنچ سکتی تھی وہاں پہنچ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف فتوے حاصل کیے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مخالفت کی آگے لگائیں، ہندوستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، مشرق سے مغرب تک. مولوی محمد حسین بٹالوی کی مخالفت کی آواز بلند ہونا شروع ہوئی. اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو اس پانی میں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز نے ایک ہلکا سا تنوع پیدا کیا تھا، ایک بھاری چٹان گرا دی گئی. اس سے مخالفت کی طوفانی لہریں جو پہاڑوں کی طرح سربلند ہیں وہ اٹھ رہی ہیں تاکہ اس ہلکی سی لہر کو دبا دیں. لیکن نتیجہ مولوی محمد حسین صاحب کی زندگی میں دن بدن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پھیلتا چلا گیا اور پھیلتا چلا گیا. جن جن ممالک تک وہ پہنچا تھا ان ممالک کے دائروں سے آگے نکل گیا اور مشرق اور مغرب میں دور دور تک الہی تائید سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید میں آوازیں بلند کرنی. یہاں تک حال ہوا مولوی صاحب کا کہ جب دور دراز سے لوگ سفر کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملاقات کی شوق میں قادیان آیا کرتے تھے، وہ بٹالے اسٹیشن پر وہ اتر کر وہاں سے پھر یا پیدل سفر کرتے تھے قادیان کا جو 12 میل تھا، یا پھر یکے پکڑ لیا کرتے تھے. اور مولوی محمد حسین صاحب کی مخالفت کا یہ حال تھا کہ ہر گاڑی پر پہنچا کرتے تھے جب تک وہاں موجود رہے، اور اترنے والے مسافروں کے متعلق معلوم کیا کرتے تھے کہ کون قادیان کی نیت سے آیا ہے، اور اسے کہا کرتے تھے کہ میں اس شخص کو زیادہ جانتا ہوں، بچپن سے اس کا ساتھی، مجھے پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ خدا پر جھوٹی باتیں کرتا ہے، اس لیے تم یہ ارادہ چھوڑ دو، قادیان جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا ایمان بچاؤ اور یہیں سے واپس چلے جاؤ. ایسے ہی ایک موقع پر ایک دیہاتی مخلص احمدی کو جب اس نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے بہت ہی عمدہ جواب دیا.
اس نے مولوی محمد حسین صاحب کو پکڑ لیا مقابلے، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جافا مارنا، جافا مار کے آواز دی کہ لوگوں آ جاؤ، دیکھ لو شیطان کیسا ہو، نیکی کے رستوں سے روکنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے ایک بڑے خوبصورت موازنہ کیا، اس نے کہا مولوی صاحب ہم لوگوں کی جوتیاں گھس گئی ہیں قادیان جاتے جاتے، اور تمہاری جوتیاں گھس گئی ہیں جانے والوں کو روکتے رہو، لیکن جانے والوں کے قافلے تم سے رک نہیں سکے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، دور دراز سے لوگ مسلسل آتے چلے جا رہے ہیں، یہ خدائی قافلے ہیں، ان کو تم نہیں روک سکتے۔ یہ وہ زمانہ تھا مخالفت کا، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک محمد حسین نہیں، بہت سے کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ہندوستان کے طول و عرض میں مخالفت کے ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر دوسری بڑی قوت ہندوؤں کی قوت تھی، اور ایک پہلو سے وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ کمی تھے، کیونکہ تعداد کے لحاظ سے ان کو مسلمانوں پر ایک بھاری غلبہ نصیب۔ انہوں نے بھی مخالفت میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ بعض پہلوؤں سے مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ بڑے بڑے رہنما ان میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں وقف کر۔ انہیں میں وہ لیکھ رام پیدا ہوا جس نے اعلان کیا کہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری آواز کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، مجھے تو خدا نے بتایا ہے کہ اس کی آواز قادیان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکے گی، اور حد سے حد 2-3 سال تک جاری رہے، اور اس حالت میں مرے گا کہ جو اولاد یہ چھوڑے گا وہ اولاد بھی مر چکی ہوگی، جو آج اس کو پیدا ہوگی وہ بھی اس کی زندگی میں مر چکی ہوگی، اور قادیان میں بھی اس کا نام زیادہ سے زیادہ چند سالوں تک یاد کیا جائے گا، وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ یہ ایک مقابل کی پیشگوئی تھی، اور آریہ دھرم کو اس زمانے میں ہندوستان میں ایک بہت بڑی طاقت حاصل، لیکن دیگر ہندو فرقے بھی اپنے اپنے رنگ میں مخالفت میں پیش رہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ روکنے کے لیے انہوں نے بھی گھیرے بنائے اور گھیرے تنگ کرتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس طرح لیکھ رام اور اس جیسے اور مخالفین کی آوازیں جھوٹی نکلی، وہ آوازیں مر گئیں، وہ اپنے اپنے دائرے میں محدود ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ہندوستان کی اکثر آبادی ان کے ناموں سے واقف ہو ناموں سے ناواقف ہو گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پھیلتے پھیلتے آج واقعتاً زمین کے کناروں تک پہنچی۔ جب میں فجی گیا تو وہاں کے ایک سکھ مذہبی رہنما نے ایک بہت ہی عمدہ بات کی، اور میں حیران ہوا ان کی بات دیکھ کر۔ اس نے بتایا اپنی تقریر میں کہ اس زمانے میں ہندوستان میں 3 بڑے مذہبی رہنما پیدا ہوئے، ایک مرزا غلام احمد قادیان، ایک دیانند، اور ایک اور کسی سکھ لیڈر کا اس نے نام دیا، اور کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان تینوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جائیں، لیکن باقی دونوں تو اپنے اپنے دائروں میں سمٹ کر محدود ہونا شروع ہوئے، ان کو وقتی شہرت ملی اور وہ شہرت جلد مر گئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہر پہلو سے سچا نہیں، اور اس نے کہا آج میں اگرچہ احمدی نہیں ہوں، میں سکھ لیڈر ہوں، مگر فجی جو زمین کے کناروں میں شمار ہوتا ہے، وہاں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اے مرزا غلام احمد تیری آواز سچی نہیں، اور واقعی تیری آواز کو خدا نے زمین کے کناروں تک پہنچا کے دیا۔ ایسی پیاری عمدہ بات اس نے کی کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ فرشتوں کی تحریک سے ایسی بات کی گئی۔ پھر سکھ تھے جو ماحول میں غیر معمولی اثر اور قوت رکھتے تھے، ان کی قوت کا یہ حال تھا کہ اس خاندان کو، جس خاندان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام وابستہ تھے، بارہا اکھاڑ کر قادیان سے نکال دیا گیا، اور سکھوں کی طاقت کے نتیجے میں جب آپ نے دعویٰ فرمایا کہ تمہارے بانی حضرت گرو بابا نانک اگرچہ بہت ہی بڑے خدا پرست ولی تھے، لیکن کسی نئے مذہب کے بانی نہیں تھے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ ہی کے غلام تھے، تو سکھوں میں بھی شدید مخالفت کی ایک لو اٹھ کھڑی، اور بعض دفعہ یہ مخالفت اتنی شدید ہو جایا کرتی تھی کہ احمدیوں کے لیے عام سودا لینے کے لیے بھی قادیان سے نکل کر دوسرے گاؤں میں جانا مشکل ہوا کرتا تھا، اور یہ مخالفتیں بھی باقاعدہ منظم صورت اختیار کر گئیں۔ بڑے بڑے وہاں جلسے اور مناظرے ہوا کرتے تھے سکھوں کے ساتھ مقابلوں میں۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن کے زمانے تک یہ حال تھا کہ کئی دفعہ سکھ پھر لاٹھیاں اور گنڈاسے لے کر حملہ آور ہو جایا کرتے تھے، اور جب وہ دلائز میں شکست کھاتے تھے تو اپنے غصے کو پھر وہ اپنے اپنے رنگ میں اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن بالعموم میں نے یہ بھی دیکھا کہ سکھ رہنما بات نسبتاً جلدی سمجھ جایا کرتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بڑا سخت اشتعال پیدا کیا گیا، لیکن جب مقابل پہ کسی احمدی عالم نے سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا کہ تمہارے خود گرو جن کو تم اتنا بڑا مقدس جانتے ہو وہ اس قسم کی طرز عمل کے خلاف ہے، تم انسانیت سے کام لو، مخالفت کرنی ہے تو حکمت سے کرو، تو بڑی بڑی بعض دفعہ مشتعل صورتحال قابو میں آ جایا کرتی تھی اور آگ ٹھنڈی پڑ جایا کرتی، مگر بہرحال مخالفت ضرور ہے۔ بس اس پہلو سے سکھوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ عیسائی حکومت تھی، اور یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ عیسائی حکومت کے برقع پر اس کے سائے میں آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہو، لیکن عجیب بات ہے کہ عیسائی حکومت کا اس زمانے میں ہندوستان میں جو مقصد اول تھا وہ ہندوستان میں عیسائیت پھیلانا، اور وہ جانتے تھے کہ عیسائیت کے پھیلانے سے ان کی حکومت کو استحکام نصیب ہوگا، اور وہ تجربہ رکھتے تھے کہ جن جن ملکوں میں بھی انہوں نے حکومت کی ہے وہاں عیسائیت کے فروغ کے نتیجے میں ان کی حکومتوں کو استحکام ملا ہے اور دوام عطا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ عام مسلمانوں کے مشترکہ عقیدے کے خلاف تھا۔ وہ دعویٰ یہ تھا کہ مسیح جسے عیسائی ابن اللہ کہتے ہیں، جسے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ ایک عام نبی اللہ تھا، اور بحیثیت ایک نبی اللہ باقی نبیوں کی طرح وہ بھی مر چکا ہے، وہ زندہ نہیں رہا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو قرآن سے بھی ثابت کرتا ہوں، حدیث سے بھی ثابت کرتا ہوں، اور بائبل کی روح سے بھی ثابت کرتا ہوں۔ چنانچہ عیسائی پادریوں کی طرف سے اس کے نتیجے میں اتنا شدید رد عمل ہوا کہ بعض دفعہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، بعض دفعہ آپ کو جھوٹے قتلوں میں ملوث کرنے کے لیے باقاعدہ سازشیں تیار ہوں، اور اس کا ریکارڈ خود انگریزی عدالتوں میں محفوظ ہے، اور خود انگریز ججوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عیسائی پادری تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قتل کے جھوٹے مقدمے بنائے ہوئے۔ اب بتائیے وہ شخص کس کے سہارے سے؟ ایک آواز اس تنہا شخص کی تھی جو یہ کہتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے اور خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے، اور اس کے مقابل پر ہندوستان میں اس کے گرد و پیش تمام طاقتور آوازیں اس ایک آواز کو دبانے پر وقف ہو چکی۔ آج آپ کہاں ہیں؟ اس مقام سے کتنا آگے سفر کرتے تھے؟ آج وہ آواز قادیان میں دبنے کی بجائے ہندوستان کے گوشے گوشے تک پھیل چکی ہے، ہندوستان سے نکلی اور اس زمانے میں امریکہ تک پہنچی، ہندوستان سے نکلی اور اس زمانے میں لندن میں سنائی دینے لگی، اور مشرق و مغرب میں ہر طرف وہ لہریں پھیلتی چلی گئیں، اور مخالفت کی وہ طاقتور لہریں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اثر میں کمزور ہوتی گئیں، نتیجہ حاصل کرنے میں بے سود رہی۔ بس اتنی بڑی عظیم الشان تاریخ آپ کے پیچھے کھڑی ہے جو آپ کو بقا کی ضمانت دے رہی، آپ کو یقین دلا رہی کہ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے مخالف ہو جائیں، نتیجے کے لحاظ سے آپ لازماً غالب ہوتے چلے جائیں گے اور قوی طاقت ہو کر ابھرتے چلے جائیں گے۔ اس تاریخ کو بھلا کر جس کی پشت پناہی پر سارے مذاہب کی تاریخ، اس تاریخ کو بھلا کر جس کی پشت پناہی پر تمام انبیاء کی تاریخ کھڑی،
اس طرح آپ پاکستان یا کسی اور چھوٹے سے ملک کی مخالفتوں سے مروب ہو سکتے ہیں؟ کون سا آپ کو حق ہے؟ آپ کا ضمیر کس طرح اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ مخالفت کے وقتی دور سے گزرتے ہوئے اس کی تاریکیوں سے دب کر آپ قدم آگے بڑھانا چھوڑ دیں اور منافقین کے اس زمرے میں شمار ہوں جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب اندھیرے طاری ہو جاتے ہیں تو ان کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ مومنوں کی جماعت، آپ نے اس صفائی کے ساتھ اس احمدیت کی صداقت کا مشاہدہ کیا ہے کہ 100 سال کا ایک ایک لمحہ وہ احمدیت کی صداقت کی گواہی دے رہا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خدا نے کبھی آپ کو نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ خدا کی تعریف کی ہے، آوازیں ہمیشہ آتی رہی اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ تیز تعبیروں میں ڈھلتی رہی۔ اس کے باوجود پھر اگر کوئی حصہ جماعت کا مایوسی کا شکار ہو تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی متصور نہیں۔ آج پاکستان میں مخالفت پہلے سے بھی زیادہ زوروں پر ہے، مجھے یہ تسلیم ہے، لیکن تاریخ کے پیمانوں میں جانچ کر دیکھیں تو ایک بالکل معمولی سا تھوڑا سا دور اور زمین کے ایک تھوڑے سے ٹکڑے پر تاریخ میں اس سے بہت زیادہ لمبے مخالفتوں کے دور آئے ہیں، جن میں سے کمزور جماعتیں نکل کر طاقتور ہو کر ابھرتی رہی ہیں اور عظیم تر ہو کر وہ اپنی مخالفتوں پر بالآخر غالب آتی رہی۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ 11 سال ضیاء کی مخالفت کے ہوئے، اس سے پہلے 1974 سے بھٹو صاحب کی مخالفت اور ان کی پارٹی کی مخالفت ہوئی، اور اب ضیاء کے بعد بھی وہی حال، ہمارا کون پرسان حال؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا وہی پرسان حال جس نے 300 سال تک عیسائیت کی اس کی مخالفت کے دور میں حفاظت فرمائی، اور بظاہر وہ مخالفت کا دور مٹا نہیں بلکہ بار بار مخالفت کی مختلف شکلوں میں ابھرتا رہا اور زور پکڑتا رہا، لیکن خدا اپنے بندوں کی حفاظت فرمائی، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، ان کے استقلال کی حفاظت فرمائی، ان کو ثبات قدم عطا فرمایا۔ اور 300 سال کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ وہ حکومتیں جو اس پیغام کو مٹانے کے درپے تھے، اس پیغام کی ایسی زبردست علمبردار بن گئی کہ تمام دنیا تک اس پیغام کو دنیا میں نافذ کر کے چھوڑا، اور ساری دنیا پر پھر ان حکومتوں نے حکومت کی، تمام بنی نوع انسان کو اس پیغام سے مغلوب کر دیا۔ وہ مسیح موسوی تھا، اس مسیح کو ماننے والوں نے یہ ثبات قدم دکھایا اور اس طرح خدا کے وعدوں پر کامل ایمان رکھا اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ ان کو درندوں کے سامنے پیش کیا گیا، 20 بار، سینکڑوں بار ایسے واقعات ہوئے کہ تماشا دیکھنے والوں نے اسٹیڈیمز میں بیٹھ کر بڑے سج دھج کر یہ تماشا دیکھا کہ ایک طرف پنجروں سے بھوکے شیروں اور بھیڑیوں اور دوسرے درندوں کو آزاد کیا جاتا اور دوسری طرف حضرت مسیح کے ماننے والوں اس میدان میں چھوڑا جاتا اور کہا جاتا تھا کہ ان کا مقابلہ کرو، تم تو ایسے کمزور اور ایسے بے بس ہو کہ ان جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سے ٹکرانے نکلے۔ یہ پیغام تھا، اور دیکھتے دیکھتے جنگل کے جانور ان کو چیر پھاڑ دیا کرتے تھے، ان کی ہڈیاں چبایا کرتے تھے، اور سارا حال قہقہوں سے گونج اٹھتا تھا کہ دیکھو کتنا عظیم الشان غلبہ خدا نے ہمیں عطا کیا، اور ان سچائی کے دعوے داروں کو ہم نے کس طرح ذلیل اور رسوا اور ناکام اور نامراد بنا دیا۔ اس سے وقت آئے جس طرح پاکستان میں احمدی گھروں کو جلایا جاتا ہے، 1-2 گاؤں میں نہیں، سارے ملک میں یہ احکامات جاری کیے گئے کہ تمام عیسائیوں کو ان کے گھروں میں زندہ پھونک دو اور گھروں میں آگ لگاؤ، لیکن ان گھروں میں بسنے والوں کو ان سے نکل لینا۔ ڈائیکلیشن نے 264 یا 268 دونوں تاریخ سالوں میں سے غالباً کوئی سال ہے، کچھ میں ایسا ہی ایک حکم جاری کیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آگ مسیحیت کو جلا نہیں سکتی، کوئی مخالفت کیا مسیحیوں کے ایمان کو
جلا کر خاکستر نہیں کر سکتے. وہ ہر آگ سے کندن بن کے نکلتے چلے گئے. اور یہ محمدی مسیح نہیں بلکہ موسوی مسیح تھے جن کے ماننے والوں نے کردار کا یہ عظیم شان نمونہ دیا. آپ سے محمدی مسیح کے غلام اور تابع ہیں. آپ نے تو اس کا دامن پکڑا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسیح کے طور پر عطا ہوا. آپ کا کردار تو ہر پہلو سے پرانی مسیحی قوم کے کردار سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ شاندار اور زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی ایمان پر قائم رہنا چاہیے, زیادہ قوی بنیادوں پر قائم رہنا چاہیے. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں دہرا رہا ہوں کہ پاکستان میں ابھی مظالم کا دور جاری ہے اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کب تک جاری رہے. لیکن جب آپ اس عظیم تاریخ کی روشنی میں ان واقعات کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا حال خدا کے فضل سے گزشتہ بہت سی قوموں کے نسبت بہت بہتر. تھوڑی آزمائشوں کے نتیجے میں خدا آپ پر بہت زیادہ فضل نازل فرما رہا ہے اور اتنی جلدی جلدی فضل فرما رہا ہے کہ اس کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی. اب تو غیر بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ جو قیمت ہم پاکستان میں ادا کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ ہمیں اس کی جزا مل رہی. تو آج صبح سویڈش ٹیلی ویژن کی ایک نمائندہ خاتون جو انٹرویو کے لیے آئی تھی, پاکستان کے حالات کے متعلق چند باتیں معلوم کرنے کے بعد انہوں نے کہا لیکن ایک بات تو ہے کہ جو کچھ آپ پا رہے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو آپ کھو رہے ہیں. کیا یہ درست نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں درست ہے, اور اس سے زیادہ درست ہے جو تم جانتی. اس طرح خدا کے فضلوں کی بارشیں ہم پر نازل ہوئی ہیں کہ ہم وہم و گمان بھی اس کا نہیں کر سکتے. مخالفت کے ان چند سالوں میں جتنی دنیا میں جماعت نے ترقی کی ہے اور جیسا وقار قائم کیا ہے اور جس طرح اس کو عظمت نصیب ہوئی ہے اور جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آج زمین کے کناروں تک عزت سے یاد کیے جا رہے ہیں, اس کا عشر اشیر بھی ہم نے پاکستان میں نہیں گنوایا. تب اس خاتون نے کہا کہ ہاں آپ بالکل سچ کہتے ہیں, یہ مجھے جو یہ خوش نصیبی مل رہی ہے کہ میں آج انٹرویو کے لیے آئی ہوں یہ بھی پاکستان کی مخالفتی کی تو مرہون منت ہے. اگر پاکستان میں مخالفت نہ ہوئی ہوتی تو مجھے کبھی وہم بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں آپ کے آنے پر انٹرویو کے لیے حاضر ہوتی. بس یہ سب خدا کے پھل ہیں. لیکن میری ذہن خاتون تھی, انہوں نے کہا ہاں اس کے ساتھ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جو درد کی لہریں آپ کے دل میں اٹھتی ہیں وہ ان رحمتوں کو دیکھ کر کمزور نہیں پڑتی بلکہ اور زیادہ نمایاں ہوتی چلی جاتی, اور یہ درد تو جاری رہے. میں نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے, تم بہت ہی ذہین خاتون ہو, تم نے بالکل دل کی بات جان لی. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ درد کی لہریں ہی تو ہیں جو خدا کا فضل بن کر نازل ہوتی ہیں. یہ درد کی لہریں ہی تو ہیں جو دعا بن کر دل سے اٹھتی ہیں اور گھٹا بن کر, فضلوں کی گھٹا بن کر ہم پر برستی. اس لیے احمدی تو اپنے درد کی لہروں کی حفاظت کر اور اس سے مایوس نہ ہو. ہاں ان درد کی لہروں کو دعاؤں کے بخارات میں تبدیل کرتا چلا جائے. شہادت کی جتنی خبریں ہمیں پاکستان سے موصول ہوتی ہیں, جیسا کہ رات موصول ہوئی, ایک بہت ہی بزرگ ڈاکٹر عبد القدوس صاحب کو کل نواب شاہ میں ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا, جبکہ اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ان کے چھوٹے بھائی کو بھی شہید کیا گیا, وہ بھی ڈاکٹر, اور دونوں کو ایک ہی طریق پر ایک ہی جتھے اور ایک ہی گروہ نے مروایا ہے. اپنی طرف سے مروایا, اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی عطا ہے. وہ ایسے سادہ دل, ایسے سادہ لو ڈاکٹر تھے کہ جانتے تھے کہ ہر دفعہ دشمن یہی طریق اختیار کرتا ہے کہ ایک مریض مرنے والا ہے اس کو دیکھنے کے لیے چلو, اور جب انسان باہر نکلتا ہے انسانی ہمدردی میں تو بعض قاتل جو چھپے ہوئے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ اچانک حملہ کر کے احمدی ڈاکٹروں کو شہید کر دیں. یہ اچھی طرح جانتے تھے. ان کے شہادت سے چند دن پہلے مجھے ان کا خط موصول ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے, مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے نتیجے میں ڈرے نہیں, کمزور نہیں پڑے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ میرے دل میں جذبہ شہادت پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا. انہوں نے میرے ایک بھائی شہید کیا ہے، مگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری ساری اولاد بھی اس راہ میں شہید ہوتی چلی جائے تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہوگا. اس لیے میرے متعلق آپ ہرگز فکر نہ کریں. کتنا سچا انسان تھا، کیسے اس کی دل کی گہرائی سے آواز بلند. جب ان کی شہادت کی اطلاع مجھے ملی تو بے اختیار میری زبان پر قرآن کریم کی آیت جاری ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ. ان خدا کے بندوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیتوں کو پورا کر دکھایا، جو اپنے قول اور اپنی تمناؤں میں سچے نکلے. لیکن صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے ہیں جو اسی قسم کے نمونے دکھانے والے باتیں. جب بھی ابتلا آئیں گے تو ان کو مغلوب نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہاتھ مخالف پر وہ غالب آئیں گے اپنی صداقت کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے، اپنے نیک ارادوں کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے جذبے کے ذریعے. بس ان جذبوں کو زندہ رکھ، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. وہی نمونہ زندہ رکھنے کے لائق ہے جو ڈاکٹر عبدالقدوس نے دکھایا تھا کہ کوئی شہادت ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی، بلکہ شہادت کی تمناؤں کو اور زیادہ بڑھا جائے. ایک انسان کی جان لیں گے تو سارا خاندان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس وفا کے ساتھ آپ احمدیت پر قائم رہیں. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ اتنے بے شمار خدا کے فضل آپ پر نازل ہوں گے کہ جو ہوئے ہیں ان کو آپ بھول جائیں گے. کثرت کے ساتھ خدا آپ کو بڑھاتا چلا جائے. اور آپ ہیں، اور آپ کی جو سچائی ہے جیسے دنیا پر غالب ہے. باقی ہر بات جھوٹی ہے، ہر بات قصہ ہے. یہی وہ حقیقت ہے، یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم محمدی حقیقت کہہ سکتے ہیں. یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم عیسوی حقیقت کہہ سکتے ہیں. یہی موسوی حقیقت تھی، یہی ابراہیمی حقیقت تھی، یہی حقیقت نوح کی حقیقت. بس اگر نوح کی طرح آپ کے مقابلے پر اتنی عظیم قومیں بھی کڑی ہوئیں جن پر بظاہر نوح کے پیغام غالب آنے کا کوئی سوال نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ نوحی قومیں مٹا دی جائیں گی اور آپ کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ آپ انہی سچائیوں پر قائم ہیں جو ہمیشہ سے خدا کی طرف سے نازل. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کو دل کو اور اپنے ایمان کو نئی جلا بخشتا چلا جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب شہید کی نماز جنازہ غائب بھی ہوگی. نماز جمعہ اور اثر کے بعد. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.